نماز با جماعت کی تاکید احادیث اور سلف صالحین کے اقوال اور احوال کی روشنی میں اور ان کے ترک پر چھوڑنے پر وعیدیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجہ زیادہ ہوتی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی نماز با جماعت گھر میں یا بازار کی نماز سے 25 درجہ مضاعف ہوتی، یعنی دگنا در دگنا ہوتی۔ لہذا بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ 25 درجہ دگنا در دگنا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جماعت کی ایک نماز کا ثواب 3,35,54,432 درجہ ہوا، جو اللہ کی رحمت سے بعید نہیں۔ نیز ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت سے پیچھے رہ جانے والے جماعت کی طرف جانے والے کا ثواب معلوم کر لیں تو وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں پر گھسیٹتے ہوئے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چلنے کی طاقت نہ ہو تب بھی جماعت کے مخصوص اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے گھسیٹتے ہوئے آئیں اور جماعت میں شریک ہوں۔ کاش ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر پورا یقین رکھتے اور اپنی سستی اور کاہلی اور دنیاوی اشغال و اعذار کو جماعت کی شرکت کے لیے بہانہ نہ بناتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں کہ اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، اور میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ اپنی امت پر انتہائی شفیق اور مہربان ہیں، مگر جو لوگ گھروں پر نماز پڑھتے ہیں اور جماعت ترک کر دیتے ہیں، ان پر کس قدر شدید ناراضگی اور غصے کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ان گھروں کو آگ لگانے پر آمادہ ہیں۔ اس سے نماز با جماعت کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملاقات کرے، وہ ان 5 نمازوں کو مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام کرے، اس لیے کہ اللہ نے تمہارے نبی کے لیے اس میں سنت جاری فرمائی ہے، اور جو سراسر ہدایت ہے، اور اس میں سے جماعت کی نماز بھی ہے۔ اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے جیسا کہ فلاں شخص پڑھتا ہے تو اپنے نبی کی سنت کو چھوڑنے والے شمار ہوں گے۔ اگر تم نے اپنی نبی کو اس کی سنت کو چھوڑا تو بلا شبہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آدم کے بیٹے یعنی کسی انسان کے کان میں پگھلائے ہوئے سیسے سے بھر دیے جائیں کان، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اذان کا جواب نہ دے۔ مطلب یہ ہے، پگھلائے ہوئے سیسے سے کانوں میں بھرا جانا اتنا خطرناک نہیں جتنا اذان سننے کے بعد مسجد میں نہ جانا۔ یہ جواب نہ دینے سے مراد مسجد میں نہ جانا مراد ہے، جیسا کہ فقہا نے لکھا ہے۔ ایک شخص اذان کے بعد مسجد سے جانے لگا تو ابو ہریرہ نے فرمایا، اس شخص نے ابو القاسم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ کیا کسی مومن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی گوارا ہو سکتی ہے؟
فقہا نے اس حدیث کے پیش نظر تصریح کی ہے کہ اذان کے بعد جماعت سے نماز ادا کیے بغیر مسجد سے نکل جانا مکروہ تحریمی ہے، الا یہ کہ کوئی شخص کسی ضرورت کی بنا پر نکلے اور دوبارہ لوٹ کر آنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسجد کے پڑوسی کی نماز قبول نہیں ہوتی مگر مسجد میں۔ پوچھا گیا مسجد کے پڑوسی سے کون مراد ہے؟ جواب دیا، جس کو اذان دینے والے کی آواز سنائی دے۔ میمون ابن مہران مسجد میں تشریف لائے تاکہ جماعت سے نماز ادا فرمائے۔ آپ سے کہا گیا لوگ تو نماز سے فارغ ہو گئے، تو آپ نے افسوس کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر فرمایا، مجھے نماز با جماعت کی فضیلت عراق کی بادشاہت سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہ کی نماز با جماعت فوت ہو جاتی تو دوسری مسجد کی طرف جاتے تاکہ وہاں جماعت کی فضیلت حاصل ہو سکے۔ حاتم اصم نے کہا، مجھ سے نماز با جماعت فوت ہوئی تو صرف ابو اسحاق نے میری تعزیت کی، اگر کوئی میرا بچہ مر جاتا تو 10,000 سے زیادہ لوگ میری تعزیت کرتے۔ لوگوں کے نزدیک دنیاوی مصیبت کے سامنے دینی مصیبت ہلکی۔ سعید بن المسیب 20 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، کبھی ایسا نہیں ہوا، خود فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور میں پہلے سے مسجد میں موجود نہ ہوں۔ بعض مورخین نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ نماز با جماعت کا اتنا اہتمام تھا کہ 50 سال تک ایک وقت کی بھی نماز با جماعت فوت نہیں ہوئی۔ کبھی ایسے وقت مسجد آنے کا اتفاق نہیں ہوا کہ جب لوگ نماز مکمل کر چکے ہوں، حتیٰ کہ کرفیو کے زمانے میں بھی جب مدینہ پاک میں گھر سے باہر قدم نکالنا اپنے آپ کو ہلاک کرنا تھا، ان سے مسجد نبوی میں نماز نہیں چھوٹی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کی عمر 80 سے متجاوز ہو گئی تھی، 80 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ جب بھی جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے بالا خانے سے، جو بہت بلند تھا، جماعت خانے میں اتر کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ عارف باللہ ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز گناہ کی وجہ سے فوت ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جماعت چھوٹ جانے کا سبب گناہ کرنا ہے، اس کی نحوست سے جماعت کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر گناہوں سے بچنے کا التزام کر لیا جائے تو خواہ جماعت ہو یا کوئی اور عبادت، خود بخود اس سے بچنے کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ اوزاعی فرماتے ہیں، جمعہ اور جماعت ترک کرنے کے سلسلے میں اپنے والد کے حکم کی بھی پیروی نہ کی جائے، خواہ اذان سنی ہو یا نہ سنی ہو، اسے ضرور جماعت میں حاضری دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز با جماعت کی اہمیت نصیب فرمائے اور گناہوں کی نحوست سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔